الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 اور آیت نمبر 147 پڑھنے کی سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ ان آیات میں ایک تو اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ اس قدر جانتے ہیں اور حضور کو اتنا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم نازل ہو وہ حق ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہات کے اندر بندے کو نہیں پڑنا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعنی یہودیوں کو بھی کتاب دی گئی، نصرانیوں کو بھی کتاب دی گئی۔ تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ہمارے حبیب کو، ہمارے پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ جن لوگوں کو کتاب عطا کی گئی یہ ہمارے محبوب کو بھی ایسے ہی پہچانتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور فرمایا بے شک ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے کہ جو حق کو چھپانے والے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، انہیں علم ہے کہ یہ حق ہے، لیکن علم ہونے کے باوجود بھی وہ اسے چھپاتے ہیں۔ تو اس بات کا یہاں پہ اللہ جل شانہ نے تذکرہ کیا۔ تو احباب دی وقار، مفسرین کرام نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، یہ یہودیوں کے بہت بڑے علماء میں سے بڑے متبحر قسم کے عالم تھے۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ نے جو بیان فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو کتاب عطا کی گئی وہ ہمارے حبیب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے فرمایا کہ اس آیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ تم تو اس کتاب کے بہت بڑے جید عالم ہو، کیا واقعتاً تم بھی حضور کو پہچانتے تھے، حضور کو جانتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا خوبصورت آگے سے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ کامل طریقے سے جانتا اور پہچانتا ہوں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ کسی کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ اچھے انداز سے جانتا ہو، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اس کے کامل ہونے پہ یقین رکھتا ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میری اولاد ہے اس کے بارے میں مجھے 100% کنفرم نہیں ہے، علم یقین نہیں ہے کہ وہ میری ہی اولاد ہے۔ اس کے بارے میں تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ یہ تمہاری اولاد ہے، اس لیے میں نے یقین کر لیا، پہچان لیا کہ یہ میری اولاد ہے۔ لیکن فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی، آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں کسی عورت نے نہیں بتایا، بلکہ رب تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے حبیب ہیں۔ تو اس لیے احباب دی وقار اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ہمارے اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ بیوی تو جھوٹ بول سکتی ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ تو کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ بندے کی اپنی حقیقی اولاد نہ ہو، وہ بندے کی طرف منسوب کر دے، لیکن جو رب تعالیٰ نے بیان فرما دیا اس کے اندر تو کسی قسم کے شک کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے۔ تو انہیں سب کچھ علم تھا، جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ جانتے تھے کہ یہی برحق پیغمبر ہے، یہی خاتم النبیین ہے، یہی وہ پیغمبر کرام ہے کہ جس کے سر پہ رب تعالیٰ نے ختم نبوت کا اور امام الانبیاء کا تاج پہنایا ہوا ہے، لیکن وہ اس باتوں کو چھپاتے تھے تاکہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہ چلے اور ہماری دکانداریاں، ہماری سرداریاں برقرار رہیں۔ تو اللہ نے اسے بھی آگے بیان فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر برحق ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ تو احبابی دی وقار اگلی آیہ مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ یہ جتنے بھی احکام ہیں یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں پہ بیان کیا، ایک تو پیچھے تبدیلی قبلہ کے حوالے سے بیان ہو رہا تھا، تو مفسرین کرام نے اس کی طرف بھی نسبت کی کہ یہ تبدیلی قبلہ کا جو معاملہ ہے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تم لوگ اس کے اندر کسی قسم کے شک و شبہات کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ اور دوسرا یہاں پہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوا، تو مفسرین کرام نے اس کی طرف بھی نسبت کی کہ الحق من ربک، کہ یہ پیغمبر تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے برحق ہیں، حق ہیں، فلا تکونن من الممترین، تم ان کی ذات کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہات میں مبتلا نہ ہونا۔ یا پھر یہ بھی بیان فرمایا الحق من ربک، کہ جو بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے حکم ہو وہ حق ہے، جو بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے احکامات آ جائیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، عزیز و اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی شکل میں ہو، فرمایا الحق من ربک، کہ جو بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے حکم آ گیا، فرمان آ گیا، وہ حق ہے، فلا تکونن من الممترین، تو تم اس حکم کے اندر کسی قسم کے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، اس کے شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو جانا۔ تو احباب دی وقار
اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی شرعی احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے رب تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔